اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ الکہف کی آیت 10 پر ہیں۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ جبکہ ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی اور انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، تو ہمیں اپنے خاص خزانہ فضل سے ہمارے لیے رحمت کا بندوبست فرما۔ یہ آیت 10 ہے۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ جبکہ ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی اور انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، تو ہمیں اپنے خاص خزانہ فضل سے ہمارے لیے رحمت کا بندوبست فرما۔ یعنی اب یہ نوجوان لوگ غار میں آ چکے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا اور فریاد کر رہے ہیں۔ غار میں انہوں نے پناہ لی اور پناہ لینے کے بعد اللہ سے دعائیں اور فریاد کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں۔ اگلی آیت 11 ہے، یہ آیت 10 تھی۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ تو ہم نے تھپکی دے دی ان کے کانوں پر کئی سالوں کے لیے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ تو ہم نے تھپکی دے دی ان کے کانوں پر کئی سالوں کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے غار کے اندر متعدد سالوں تک انہیں سلائے رکھا۔ دیکھیے یہاں پر یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ بحث قرآن نے نہیں چھیڑی ہے کہ کتنے سالوں تک انہیں نیند کی حالت میں رکھا گیا تھا۔ تفسیر عثمانی میں ہے کہ انہیں ایسی تھپکی دی گئی کہ برسوں غار میں پڑے سوتے رہے۔ ادھر کی یعنی بستی کی کوئی خبر ان کے کانوں میں نہیں پڑتی تھی۔ یہ تفسیر عثمانی نے اس آیت کے تحت نقل کیا ہے کہ انہیں ایسی تھپکی دی گئی کہ برسوں غار میں پڑے سوتے رہے۔ ادھر کی یعنی بستی کی کوئی خبر ان کے کانوں میں نہیں پڑتی تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 12 کی طرف۔ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ یہ آیت 12 ہے۔ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا، بعث، پھر ہم نے انہیں دوبارہ اٹھایا۔ دوبارہ پیدا کرنے کے اصل معنی آتے ہیں، اسی کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ دو گروہوں میں سے کس کو بہتر معلوم ہے کہ کتنا عرصہ وہ وہاں رہے تھے۔ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ دونوں گروہوں میں سے کس کو بہتر معلوم ہے کہ کتنا عرصہ وہ وہاں رہے۔ تفسیر عثمانی میں ہے کہ سالوں سال کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جگایا تاکہ ظاہر ہو جائے کہ اختلاف کرنے والوں میں سے کس نے ان کے سونے کی مدت کا صحیح اندازہ لگایا، تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے۔ یہ جو دوبارہ جو اٹھایا گیا ہے سالوں سال کے بعد ان کو جگایا، یہ اس لیے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ اختلاف کرنے والوں میں سے کس نے ان کے سونے کی مدت کا صحیح اندازہ لگایا یا رکھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسی لمبی نیند کے بعد جب بیدار ہوئے تو قدرتی طور پر خود سونے والوں میں بھی اور دوسرے دیکھنے والوں میں بھی اختلاف ہوا ہوگا۔ کوئی کم مدت بتلا رہا ہوگا، کوئی زیادہ، اور کوئی شخص اس واقعے کا ہی انکار کر رہا ہوگا اور کوئی اس واقعے کو عقل کے خلاف
بتلا رہا ہوگا اور سمجھ رہا ہوگا۔ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کو انہیں جگا کر یہ دیکھنا مقصد تھا کہ کون سی جماعت ٹھیک حقیقت پر پہنچتی ہے، کون سی جماعت ان دونوں گروہوں میں سے یعنی بستی والے اور ان لوگوں میں سے کون سی جماعت ٹھیک حقیقت پر پہنچتی ہے اور اس حقیقت پر پہنچنے کے بعد بعث بعد الموت کا جو عقیدہ ہے اسے حل کرتی ہے، کیونکہ یہ بات پہلے بھی کئی بار آ چکی ہے کہ اسلام میں بعث بعد الموت کا جو عقیدہ ہے اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اس عقیدے کو جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے تاکہ یہ عقیدہ اہل اسلام کے دلوں کے اندر راسخ ہو جائے۔ تو اللہ کو انہیں جگا کر یہ دیکھنا مقصد تھا کہ کون سی جماعت ٹھیک حقیقت پر پہنچتی ہے اور اس حقیقت پر پہنچنے کے بعد بعث بعد الموت کے عقیدے کو حل کرتی ہے، جس میں اس وقت لوگ جھگڑ رہے تھے اور یہ عقیدہ ہمیشہ ہی اختلاف والا رہا ہے۔ اہل اسلام کا تو پختہ عقیدہ ہے، باقی جو دیگر لوگ ہیں ان کو یہ عقیدہ جلدی سے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اب آیت 13 سے ان کا تھوڑا تفصیلی واقعہ بیان ہو رہا ہے، یعنی اصحاب کہف کا تھوڑا تفصیلی واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ جیسا کہ اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے یہ بات بتلائی گئی تھی کہ اس سورہ نے پہلے ان کا اجمالی واقعہ بیان کیا ہے اور پھر قدر تفصیل کے ساتھ ان کے واقعے کو یعنی اصحاب کہف کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ یہ آیت 13 ہے سورہ بنی اسرائیل، سورہ الکہف کی آیت 13 ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سنا رہے ہیں آپ کو ان کا قصہ یعنی اصحاب کہف کا قصہ حق کے ساتھ، یعنی یہ واقعہ جیسے وقوع پذیر ہوا تھا، جیسے پیش آیا تھا، ویسے ہی بغیر کسی شک اور شبہ کے ہم آپ کو یہ واقعہ اصحاب کہف کا سنا رہے ہیں۔ آگے اسی آیت 13 کا فقرہ ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ اب دیکھیے قدر تفصیل سے یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ چند نوجوان تھے، یعنی انہوں نے جوانی کی عمر کو وہ پہنچے ہوئے تھے، وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر اور ہم نے خوب بڑھایا تھا انہیں ہدایت میں۔ وزدناہم ھدی کا لفظ ہے اور ہم نے خوب بڑھایا تھا انہیں ہدایت میں۔ آگے چلتے ہیں آیت 14 کی طرف، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا، اور ہم نے مضبوط کر دیا ان کے دلوں کو جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا، اور ہم نے مضبوط کر دیا ان کے دلوں کو جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے، یعنی جب ان کی پیشی بادشاہ کے دربار میں ہوئی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ان کے ایمان کو دلوں کے اندر مضبوط کر دیا تھا۔ فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا، تو انہوں نے کہا یعنی اصحاب کہف نے کہا عین پیشی کے وقت جبکہ بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کے سامنے ان کی پیشی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی اور کو معبود۔ فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی اور کو معبود۔ یعنی اگر ایسا ہوا
تب تو ہم بہت غلط بات کہیں گے. خود قرآن کے الفاظ ہیں لقد قلنا اذا شططا، یعنی اگر ایسا ہوا تب تو ہم بہت غلط بات کہیں گے. اس مباحثے سے اور اس مناظرے سے ان نوجوانوں کے ایمان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے ایمان میں کس قدر بادشاہ کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں. بادشاہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو کر وہ توحید بیان کر رہے تھے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے بھرے دربار میں ڈٹ کر حق بات کہی تھی. ویسے ہی ان نوجوانوں نے بھی علن اعلان کہہ دیا کہ ہم رب کائنات کو چھوڑ کر کسی کو اپنا رب ماننے کو ہرگز تیار نہیں ہیں. آگے چلتے ہیں آیت 14 کی طرف. یہ آیت 15 کی طرف. یہ آیت 14 تھی. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ. اب یہ شکایت بھرے الفاظ ہیں. ہماری اس قوم نے بنا لیے ہیں اس کے سوا دوسرے معبود. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ. ہماری اس قوم نے بنا لیے ہیں اس کے سوا دوسرے معبود. لولا یأتون علیہم بسلطان بین، تو کیوں نہیں پیش کرتے وہ ان کے بارے میں کوئی واضح دلیل، یعنی اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کوئی دلیل وہ اپنے اس دعوے کے ساتھ کیوں پیش نہیں کرتے. آگے اسی آیت 15 میں ہے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. تو اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. اب دیکھیے شاہی دربار میں اس تیز مکالمے کے بعد جب انہیں چند دن کی مہلت کے ساتھ اپنا دین چھوڑنے یا موت کا سامان کرنے کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا گیا تھا تو وہ آپس میں اس طرح مشورہ کرنے لگے. اگلی آیت 16 میں اس کا ذکر ہے. یعنی جو مکالمہ ہوا تھا، مکالمے کے بعد انہیں چند دن کی مہلت کے ساتھ اپنا دین چھوڑنے یا موت کے لیے تیار ہونے کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار جو دیا گیا تھا، اس کے بعد وہ آپس میں اس طرح سے مشورہ کرنے لگے. اگلی آیت 16 میں اس کا ذکر ہے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. یہ آیت 16 ہے. اور اب جب کہ تم نے خود کو ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے علیحدہ کر لیا ہے، یعنی یہ نوجوان آپس میں مشورہ کر رہے تھے، اور اب جب کہ تم نے خود کو ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے علیحدہ کر لیا ہے تو اب کسی غار میں پناہ لے لو. تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت اور تمہارے لیے سہولت کا سامان پیدا فرما دے گا. دیکھیے یہ تو آیت کا ترجمہ ہے. یہ تو آیت کا ترجمہ ہوا آیت 16 کا. انسائیکلوپیڈیا کے حوالے سے یہ بات زیر خدمت ہے کہ جس زمانے میں ان نوجوانوں کو آبادیوں سے نکل کر یعنی اپنے علاقوں سے نکل کر پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی تھی، اس وقت اس شہر میں بت پرستی اور جادوگری کا بہت بڑا مرکز تھا. وہاں ایک دیوی کا بہت بڑا استان تھا جس کی شہرت تمام دنیا میں پھیلی ہوئی تھی اور دور دور سے لوگ اس کی عبادت اور پوجا کرنے کے لیے آتے تھے. وہاں کے جادوگر، فالگیر، فال نکالنے والے جو عامل تھے دنیا بھر میں مشہور تھے. شام اور فلسطین اور مصر تک ان کا کاروبار چلتا تھا اور اس کاروبار میں یہود کا بھی اچھا خاصا حصہ ہوتا تھا اور یہ اپنے اس فن کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کیا کرتے تھے.
تو یہ بات انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے ہے کہ جس زمانے میں ان نوجوانوں کو آبادیوں سے نکل کر پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی تھی، اس وقت اس شہر میں بت پرستی اور جادوگری کا ایک بہت بڑا مرکز تھا۔ وہاں ایک دیوی کا بہت بڑا استھان تھا جس کی شہرت تمام دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، اور دور دور سے لوگ اس کی عبادت کرنے کے لیے وہاں آتے تھے، اور اس کاروبار میں یہود کا بھی اچھا خاصا حصہ ہوتا تھا، اور یہ لوگ اپنے اس فن کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کیا کرتے تھے۔ دیکھیے اس کو بیان کرنے کی اس لیے ضرورت پیش آئی کیونکہ اس سے اس شہر کے ماحول کا پتہ چلتا ہے کہ کس قدر ان کے یہاں کفر، شرک، بت پرستی عروج پر تھی، اور خود اصحاب کہف کے اس قول سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو ہم آگے پڑھیں گے کہ اگر ان کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس ہمیں سنسار ہی کر ڈالیں گے، یا پھر زبردستی اپنی ملت اور دین میں لوٹا لیں گے۔ تو ان کے اس قول سے اور اس عبارت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس علاقے کے اندر کفر اور شرک کس قدر پھیلا ہوا تھا۔ آگے چلتے ہیں آیت 17 کی طرف، یہ آیت 16 تھی۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور تم سورج کو دیکھتے کہ جب وہ طلوع ہوتا تو ان کی غار سے داہنی طرف ہٹ جاتا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور جب تم سورج کو دیکھتے کہ جب وہ طلوع ہوتا تو ان کی غار سے داہنی طرف ہٹ جاتا۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، آگے اسی آیت میں ہے، اور جب سورج غروب ہوتا تو بائیں طرف ہٹ جاتا۔ جیسا کہ یہ بات پہلے بھی آئی کہ اس غار کا منہ شمال کی طرف تھا، جس کی وجہ سے سورج کی براہ راست روشنی یا دھوپ اس میں دن کے کسی وقت بھی نہیں پڑتی تھی، یعنی ڈائریکٹ براہ راست نہیں آتی تھی، اور باہر سے گزرنے والا نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اندر کون ہے۔ جس طرح سے آج کل بلیک اینڈ وائٹ شیشے بھی ہوتے ہیں اسی طرح کے کہ اندر سے نہیں دکھتا، باہر سے دکھ جاتا ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ یعنی اصحاب کہف اس کھلی جگہ میں لیٹے ہوئے تھے، یعنی غار اپنے اندر سے کافی کشادہ تھی، اور اصحاب کہف ان کے اندر کھلی جگہ میں سوئے ہوئے تھے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ کے الفاظ ہیں، اور وہ اس کھلی جگہ میں لیٹے ہوئے تھے، یعنی غار اندر سے کافی کشادہ تھی، کافی کھلی ہوئی تھی، اور اصحاب کہف ان کے اندر اس غار کے اندر کھلی جگہ میں سوئے ہوئے تھے۔ آگے بھی اسی آیت میں ہے ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے تم نہیں پاؤ گے کوئی مددگار، راہ پر لانے والا۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جسے وہ یعنی اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے تم نہیں پاؤ گے کوئی مددگار، راہ پر لانے والا۔ آگے چلتے ہیں آیت 18 کی طرف۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، دیکھیے کیسے کیسے انتظامات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے کیے تھے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، یہ سورہ الکہف کی آیت 18 ہے، اور اگر تم انہیں دیکھتے تو تم سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور اگر تم انہیں دیکھتے تو تم سمجھتے کہ وہ لوگ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ، آگے اسی آیت میں ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے دائیں اور بائیں۔
دائیں بائیں، ذات الیمین و ذات الشمال، اور ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے دائیں بائیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا کہ ان کی دیکھ بھال کے لیے فرشتوں کو مامور کر رکھا تھا، جو وقفے وقفے سے ان کی کروٹیں بدلتے رہے تھے تاکہ سالوں سال تک ایک ہی پہلو پر لیٹے رہنے سے وہ نقصان دینے والی تکلیفوں سے محفوظ رہیں۔ اور یہ بھی مقصد ہو سکتا تھا کہ یعنی اگر باہر سے کوئی جھانک کر دیکھتا بھی تو ان اصحاب کہف کے وقتاً فوقتاً کروٹیں بدلتے رہنے کی وجہ سے وہ یہی گمان کرتا ہوگا کہ یہ تو بس یوں ہی لیٹے ہوئے ہیں یا سوئے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی مقصد ہو سکتا تھا کہ یعنی باہر سے کوئی جھانک کر دیکھتا بھی تو ان اصحاب کہف کے وقتاً فوقتاً کروٹیں بدلنے کی وجہ سے وہ یہی گمان کرتا ہوگا کہ بس یوں ہی لیٹے ہوئے ہیں یا سوئے ہوئے ہیں۔ اور اسی آیت کے اگلے فقرے میں ہے اصحاب کہف کے کتے کا بھی ذکر ہے، اور اسی آیت کے اگلے فقرے میں یعنی آیت 18 کے اگلے فقرے میں اصحاب کہف کے کتے کا بھی ذکر ہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا دہلیز پر۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا دہلیز پر، یعنی اس دوران ان کا کتا بھی اپنی اگلی دونوں ٹانگیں پھیلا کر کتوں کے خاص بیٹھنے کے انداز میں اس غار کے دہانے پر بیٹھا رہا۔ آگے اسی آیت میں ہے لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اگر تم ان پر جھانکتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، اور تم ان کی طرف سے اور تم پر ان کی طرف سے ہیبت طاری ہو جاتی۔ یہ اصحاب کہف کے بارے میں ہی ہے کہ اگر تم ان کی طرف جھانک لیتے یعنی اس غار میں جھانک کر دیکھ لیتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، اور تم پر ان کی طرف سے ہیبت طاری ہو جاتی۔ ایک ویران جگہ، اندھیرے غار، اور اس کے سامنے اپنے بازو پھیلائے ہوئے ایک خوفناک کتا، یہ ایک ایسا منظر پیش کر رہا تھا جو بھی دیکھتا وہاں سے بھاگ نکلنے ہی میں اپنی عافیت سمجھتا۔ اب دیکھیے یہ جو آیت 18 کا جو آخری والا فقرہ ہے لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اس میں تھوڑی اور وضاحت بھی ہے، اسے انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ آیت 10 سے لے کر آیت 18 تک وضاحت سامنے آئی جو کہ اصحاب کہف سے متعلق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔